وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کی تجویز پر حکومتی اتحاد کے ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے حکومتی اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کو مذاکرات کے لیے طلب کر دیا۔ تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کے لیے مطالبات کا ڈرافٹ بھی تیار کر لیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا سٹیج تیار۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے دونوں کمیٹیوں کو آج ملاقات کے لیے طلب کر لی۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی بنائی گئی کمیٹی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، سینیٹر عرفان صدیقی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، چودھری صالح حسین اور خالد مگسی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی میں عمر ایوب، الیمین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، صاحبزادہ حامد رضا، حامد خان اور علامہ راجہ ناصر عباس شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملکی سلامتی اور قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے گا۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی کاوش کو سراہتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے کمیٹی تشکیل دینے کا خیر مقدم کیا اور کہا مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم کا یہ اقدام خوش آئند ہے۔ نیک نیتی سے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ اسپیکر نے دونوں کمیٹیوں کے ارکان کو صبح 11:30 بجے ملاقات کی دعوت دی اور کہا دونوں کمیٹیوں کے ارکان سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں ملاقات کروں گا۔ اسپیکر آفس کے دروازے ہمیشہ اراکین کے لیے کھلے ہیں۔ بات چیت کو مکالمے سے ہی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بھی حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کیا اور کہا حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکرات جامع اور نتیجہ خیز ہونے چاہیے۔ امید ہے کہ کم سے کم وقت میں تمام مسائل کا نتیجہ خیز حل نکلے گا۔ دونوں کمیٹیوں میں سنجیدہ لوگ ہیں۔ مذاکرات آگے ضرور بڑھیں گے۔ پر امید ہوں کہ اب مذاکراتی عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کے لیے مطالبات کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے 5000 سے زائد قیدیوں کی فہرست تیار کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا نام سر فہرست ہے۔ مذاکرات میں قیدیوں کی رہائی 9 مئی اور 26 نومبر کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے مطالبات سامنے رکھے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے 3 موسٹ سینئر ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے سول نافرمانی سے متعلق عملی اقدامات روک لیے ہیں۔ حکومت کی جانب سے مذاکراتی ٹیم کی تشکیل کے باعث سول نافرمانی کے احکامات روکے گئے۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کی آپس میں غیر رسمی مشاورت بھی ہوئی۔ تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے دنیا نیوز سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ صبح ہونے والی ملاقات میں حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ میٹنگ میں کچھ ہم اپنی سنائیں گے، کچھ ان کی سنیں گے۔ میٹنگ کے تمام پوائنٹس بانی پی ٹی آئی سے جا کر ڈسکس کریں گے۔ میٹنگ کے بعد سول نافرمانی تحریک کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ سول نافرمانی تحریک کے حوالے سے حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی ہی کریں گے۔